نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اچھا یہ بتائیے کہ کل جو آپ نے پڑھا اس میں سے کوئی بات گھر جا کے یاد آئی؟ کیا آئی؟ ان کو کھانے کی میز پر باتیں یاد آئیں اور تلاوت کے دوران یہ بات یاد آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح تلاوت کیا کرتے تھے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو محبت ہوتی جا رہی ہے کچھ کیونکہ محبت نام ہے یاد کرنے کا، یاد رکھنے کا. تو اگر مختلف کام کرتے ہوئے آپ کی یاد آنے لگے اور آپ کے طریقے یاد آنے لگے تو یہ ایک اچھا سائن ہے. اللہ کا شکر آپ نے بہت اچھی بات یاد رکھی. کل سوموار تھا اور انہیں اس بات کا خیال رہا کہ آج کے دن میرے اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور جو پیش ہو رہے ہیں تو وہ کیا پیش ہو رہے ہیں. جی آپ الحمدللہ انہوں نے رات کو سوتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر دعا پڑھ کر اور جو بھی دم ہے اپنے اوپر کر کے پھر یہ سوئیں. جی آپ ہم کم کھاتے بھی ہیں تو کبھی یہ سوچ کے نہیں کہ یہ سنت ہے یا یہ کہ شکر گزاری کے طور پر، بلکہ مجبوری، مظلومیت اور ڈائٹنگ اور صرف ظاہر پرستی کے طور پر کہ صرف ہمارا فگر اچھا لگے. یعنی مقصد کے لیے نہیں ہوتا یہ سب کچھ، بلکہ اپنے فگر کے لیے. اور اگر کسی وجہ سے خدا نخواستہ حالات میں کوئی ایسی کمی بیشی ہو جائے کہ ہمیں اپنے کھانے کا جو بجٹ ہے کٹ ڈاؤن کرنا پڑے تو پھر تو ہمارے آنسو ہی نہیں رکتے کہ کیا کچھ ہوتا تھا ہمارے پاس اور اب نہیں ہے. تو وہ چونکہ اختیاری نہیں ہوتا، ایک مجبوری کا قصہ ہوتا ہے، تو پھر ہم اپنے آپ کو بہت مظلوم سمجھتے ہیں اور رونے دھونے میں ہی اور غم کرنے میں ہی وقت گزارتے ہیں. جی آپ الحمدللہ انہیں نماز پڑھتے وقت بار بار یہ خیال آتا رہا میری نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے کتنا قریب ہے. تسبیحات کرتے وقت یہ کوشش کی کہ دائیں ہاتھ سے تسبیح کی جائے. اصل میں یہ کوشش ایک مشکل کوشش ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم دائیں اور بائیں پہ کرتے ہیں نا تو آنکھیں بند کر کے جلدی سے کر کے ختم کر دیتے ہیں. اس میں ہماری شعور کی کوشش نہیں شامل ہوتی، کیونکہ ہم نے بس وہ ایک روٹین پہ گاڑی چلائی اور ادھر آ کے رک گئے. لیکن جب دونوں ہی دائیں پہ کرنا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ ذرا سوچنا پڑے گا کہ 2 دفعہ سبحان اللہ ہو گیا کہ نہیں. اور یہ ایک مشکل کام ہے. مجھے اپنے طور پہ یہ بہت مشکل لگا ہے کیونکہ ہر وقت کانشیس رہنا پڑتا ہے پھر عبادت میں. اور انہوں نے سچ کہا، یہ عمل مجھے بھی مشکل لگتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح دونوں ہاتھوں پہ پڑھ کے تو اپنے سارے جسم پر پھیرتے تھے، لیکن انہوں نے اب اس کی شعوری کوشش کی. اس میں نے یہ کیا کہ اگر 3 دفعہ مشکل لگتا ہے تو 1 دفعہ سے سٹارٹ لے لوں، 1 سے شروع کروں، عادت پڑے، پھر 2، پھر 3، حتیٰ کہ سنت پوری ہو جائے. کیونکہ کچھ کام واقعی عادت میں نہیں ہوتے تو ان کو عادت میں لانا ایک مشکل کام ہوتا ہے. یہ کہتی ہیں کہ گھر میں دوسرا سالن بھی پکا ہوا تھا، انہوں نے اپنے لیے بوائلڈ طریقے پہ پکایا اور سب کہنے لگے اچھا ہمیں بھی چکھاؤ، تو ان کا سارا ختم ہو گیا. اس میں وہ اچھا خاصا ٹیسٹ اس کا بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر چیز کا جو نیچرل ٹیسٹ ہوتا ہے نا وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. ہم نے وہ ڈیولپ نہیں کیا ہوتا. ہم ہر چیز کو بدل کے اور اس میں اور چیزوں کی ایڈیشنز بہت کرتے ہیں، لیکن جو ہر چیز کا ایک اوریجنل اور نیچرل مزہ ہوتا ہے یا خوشبو ہوتی ہے وہ بھی بڑی اچھی ہوتی ہے. تو اگر ہم عادت ڈال لیں تو وہ بھی مشکل نہیں رہے گا. یہ کہتی ہیں کہ جب میں نے گھر جا کے کچھ باتیں بتائیں تو ڈیڈی نے کہا کہ کتنا کورس باقی ہے. آپ دیکھیں یہ سب کچھ ہمیں سنت سے مفت مل رہا ہے. آپ کو اگر کسی ڈائٹیشین کے پاس جا کر یہ سب کنسلٹ کرنا ہو تو آپ کو اچھے خاصے فیس بھی دینی پڑے اس کی، جب وہ آپ کو اتنی پر حکمت باتیں بتائے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر اتنا زیادہ احسان ہے کہ آپ نے ہر بھلائی کی چیز ہم تک پہنچائی، صرف زبانی باتوں سے نہیں پہنچائی، کر کے دکھایا جو چیزیں انسانیت کے فائدے میں تھی. چلیے اب مجھے فکر اس بات کی ہے کہ ابھی تو ہم ایک اس میں سے گزر رہے ہیں نا کہ روز پڑھ لیتے ہیں، یاد دہانی کر لیتے ہیں. ان باتوں کو یاد کیسے رکھیں گے؟ عمل تو کریں گے، پھر ایک بیچ میں نماز چھوٹے گی، پھر آپ کو کچھ عمل بھول جائے گا، پھر تھوڑا سفر کریں گے، پھر کچھ عمل بھول جائے گا، پھر کوئی اور مصروفیت ایسی آئے گی، کوئی شادی بیاہ کی، پھر اور عمل چھوٹ جائے گا، اور تھوڑے عرصے کے بعد آپ وہیں جا کھڑے ہوں گے جہاں سے چلے تھے. اس کا علاج کیا ہو بتائیں مجھے. دوسروں کو بھی ساتھ ساتھ بتاتے جہاں ایک اسائنمنٹ اور ایک چیک لسٹ. تو انشاءاللہ تعالی ارادہ یہ ہے کہ جانے سے پہلے آپ کو وہ دے جاؤں تاکہ آپ اپنے آپ کو چیک بھی کرتے رہیں اور اپنی یاد دہانی کے لیے اس کو کہیں نہ کہیں لگا لیں تاکہ آپ کو یہ چیزیں پھر بھولے نہ.
کیونکہ یہ وہ چیز ہے نا جو ہماری ویسے تو روزمرہ زندگی سے متعلق ہے، کھانا پینا سونا جاگنا ہر روز ہوتا ہے، یعنی کون سی اس میں سے چیز ہے جو ہر روز نہیں؟ نماز، کھانا، سونا، یہ سب چیزیں روز کرتے ہیں ہم، تو بھولنی تو نہیں چاہیے، لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم بھولنے والے ہیں، اور خواتین کچھ زیادہ۔ ایک بات یاد رکھیے کہ کوئی ایسا کام شروع نہ کریں جس کے لیے آپ ذہنی طور پہ دوسروں کو تیار نہ کریں، ٹھیک ہے نا؟ موٹیویشن بہت ضروری ہے۔ جن لوگوں کو ساتھ لے کے آپ کو چلنا ہے ان کے ساتھ مشورہ، ان کی ایک ہم آہنگی ذہن کی، وہ بے حد ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اس سے کوئی کلیش پیدا ہو اور لوگ سنت کے خلاف ہونے لگے، ٹھیک ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے کل جیسے کھانے پہ بات کی ہے تو اس کو میں نے صرف اس پہ بات نہیں کی کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، مجھے پتا تھا کہ اس پہ ریزنٹمنٹ ہوگی کہ آپ ہمیں کہاں لے جا رہی ہیں، لیکن جب اس کو ویسٹ کے ساتھ ریلیٹ کیا تو لوگوں کو بات جلدی سمجھ میں آنے لگی۔ تو اسی طرح اگر ہم لوگوں کو پہلے درجے پر ان کے دنیاوی فائدے کچھ بتائیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ جلدی اس کو ایکسپٹ کریں گے۔ جیسے ایک بزرگ کہتے ہیں، ہم نے علم حاصل کرنا بغیر نیت کے شروع کیا، بغیر کسی نیت اور ارادے کے، بس سیکھنے کے شوق میں سیکھنے لگے۔ جب ہم سیکھتے گئے تو اللہ نے ہمیں نیت بھی عطا کر دی۔ تو بالکل اسی طرح اگر ہم کوئی چیز شروع کرتے ہیں تھوڑی، اور دنیاوی فائدوں کو سامنے رکھ کر ہم لوگوں کو قائل کرتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ ان کو اس پہ لے چلتے ہیں کہ یہ سنت تھی، اور اگر یہ سوچ لیں تو اجر بہت ہے، تو انشاءاللہ تعالی وہ اس پر بھی پھر آ جائیں گے۔ لیکن براہ راست ان کو یعنی ادھر سے ادھر محض سنت کی بات کر کے نہ کریں، کیونکہ لوگوں کے دل میں پہلے اس کی محبت ہونی چاہیے۔ دیکھیں نا، محبت میں تو ہر کام آسان ہو جاتا ہے، محبت میں تو انسان فاقہ کشی بھی کر لیتا ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کہا تھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، اور آپ نے فرمایا جو کہہ رہے ہو اپنی بات پہ غور کر لو۔ اس نے کہا نہیں، مجھے آپ سے بہت محبت ہے۔ آپ نے کہا اچھا، اگر واقعی محبت ہے تو پھر فقر و فاقہ کی تیاری کر لو، یعنی مجھ سے جو محبت کرتا ہے اس کو پھر قربانیاں تو کرنی ہی پڑتی ہیں، کیونکہ محبت قربانی مانگتی ہے۔ یہ جو محبت ہماری ایمان کا حصہ بنایا گیا نا، اس کا صاف مطلب یہی ہے کہ قربانی کے لیے تیار ہو جاؤ، کہیں نفس کی، کہیں خواہشات کی، کہیں مال کی، کہیں وقت کی، کہیں اپنی صلاحیتوں کی، کبھی جان کی بھی، کیونکہ یہ ہمارا اصل گھر نہیں ہے نا۔ ہمارا اصل گھر تو دوسرا گھر ہے، آخرت کا گھر ہے۔ یہاں تو ہم ایک ٹیسٹ میں ہیں، تو امتحانی کیفیت تو ایک مختلف کیفیت ہوتی ہے نا آرام دہ زندگی گزارنے سے۔ تو بہرحال لوگوں کے جو عقل ہے یا سمجھ ہے یا جذبات ہیں یا ان کی تعلیم ہے یا ان کی بیک گراؤنڈ ہے یا ان کی مشغولیات ہیں، مصروفیات ہیں، یا ان کے جو مخصوص حالات ہیں، ان کی رعایت کرتے ہوئے اگر ہم ان کو لے کے چلیں گے تو انشاءاللہ زیادہ بہتر ہوگا۔ یعنی وتواصوا بالحق کی اگر ایک فضا گھر میں قائم ہو، لیکن اس کے لیے پھر ان کو مینٹلی پریپیئر کرنا ہوگا۔ کوئی چیز ایسی نہ کریں کہ جس سے اس طرح کی ریزنٹمنٹ آئے کہ آپ خود بھی پریشان ہو اور دوسرے لوگ بھی۔ انشاءاللہ سلولی اور گریجولی آپ آگے لے کے چلیں گے تو ٹرینڈز چینج ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، جب میں پی ایچ ڈی کرنے کے لیے جا رہی تھی تو میں نے اپنے والد سے کہا کہ مجھے کوئی نصیحت کریں، تو انہوں نے مجھے وہی نصیحت کی جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی تھی اپنی اولاد کے لیے، اور اس کے ساتھ انہوں نے مجھے یہ حدیث سنائی، یہ جو فقر و فاقہ والی۔ اچھا، اس وقت تو میرے پلے کچھ نہ پڑی کہ یہ حدیث انہوں نے مجھے کیوں سنائی ہے، لیکن میں نے سن لی، ابھی بھی وہ ریکارڈنگ میرے پاس موجود ہے۔ جب وہ نصیحت کر رہے تھے تو میں نے ریکارڈ کر لی تھی، وہ ریکارڈنگ اب بھی ہے الحمدللہ، اور جب کئی سال کے بعد دوبارہ وہ ریکارڈنگ سنی تو بہت اچھی طرح سمجھ میں آئی، کیونکہ جب میں وہاں پر پہنچی اور پڑھنا شروع کیا اور جو مشکلات اس راستے میں آئیں اور جو واقعی جسے کہتے ہیں نا زلزلوا زلزالا شدیدا، وہ کیفیت تھی اس تعلیم یا اس ماحول اور اس سارے عرصے میں، تو میرا خیال ہے کہ کچھ چیزیں دوسروں کو بہت جلد سمجھ نہیں آئیں گی، حالات اور وقت ان کو سمجھائے گا۔ بیک ٹو بیسکس جو ہے یہ اب ساری دنیا کا نعرہ بنتا جا رہا ہے، یہ صرف یہاں نہیں، ہر جگہ پر یہ بات دہرائی جا رہی ہے کہ بیک ٹو بیسکس، سادگی کی طرف انسانوں کو لوٹایا جا رہا ہے، کبھی صحت کے نام پہ، کبھی ترقی کے نام پہ، کبھی کسی اور چیز کے نام پر، لیکن اس بات پر ہمارا تو ایمان ہونا چاہیے کہ کامیابی ہے ہی اس میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اور آپ کی سنت میں، چاہے ہمیں دیر سے سمجھ آئے، کوئی بات نہیں، کچھ باتیں اب سمجھ آ جائیں گی، کچھ بعد میں آ جائیں گی، ٹھیک ہے نا۔ چلیے کچھ چیزیں اور پڑھ لیں آج۔ اگر آپ نکالیں پیج 130 اور اس میں چھینک اور جمائی کی بات جو ہے اس کو ذرا پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ یہ بھی عام سوشل لائف سے متعلق ہے، روزمرہ کی زندگی میں ہم ان چیزوں کا دھیان نہیں رکھتے، بہت سے لوگ مجلس کے آداب کا خیال نہیں رکھتے،
چھینکنے میں نہیں پتا سنت کیا ہے یا جمائی لینے میں سنت کیا ہے، تو آئیے ان باتوں کو دہرا لیتے ہیں تاکہ ہم ان پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں عمل کر سکیں. عربی پڑھوں گی تاکہ تھوڑا سا آپ کو عربی سے روشناس کرا سکوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ یحب العطاس، بے شک اللہ تعالی پسند کرتے ہیں چھینک لینے کو، ویکرہ التثاؤب، اور ناپسند کرتے ہیں جمائی لینے کو. یعنی اگر کسی شخص کو چھینک آتی ہے تو اس چھینک کا لینا اس شخص کے لیے بھی باعث رحمت ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی ناپسندیدہ کام نہیں. اور ویسے بھی چھینک کو روکنا بھی نہیں چاہیے اور روک سکتا بھی نہیں بعض اوقات، لیکن جمائی جو ہے وہ ناپسندیدہ ہے، اس کو کنٹرول بھی کیا جا سکتا ہے. فَإِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ، پھر جب تم میں سے کوئی چھینکے یا کسی کو چھینک آئے، وَحَمِدَ اللَّهَ، اور وہ اللہ کی حمد بیان کرے، یعنی الحمدللہ کہے، ان حقا علی کل مسلم، تو بے شک حق ہے ہر مسلمان پر، سمعہ، جس نے اس الحمدللہ کو سنا، چھینک کو نہیں، الحمدللہ کو جس نے بھی سن لیا چھینکنے کے بعد، ان یقول لہ یرحمک اللہ، کہ جواب میں اس سے کہے یرحمک اللہ، کہ اللہ تم پر رحم کرے. فاما التثاؤب، تو جہاں تک جمائی لینے کا تعلق ہے، فانما هو من الشیطان، تو بے شک یہ شیطان کی طرف سے ہے. فاذا تثاءب احدکم، پھر جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے، فلیردہ ما استطاع، تو جتنی اس میں طاقت ہے اس کو روکے، رد کرے. فان احدکم، کیونکہ تم میں سے کوئی ایک، اذا تثاءب، جب جمائی لیتا ہے، ضحک منہ الشیطان، شیطان اس پہ ہنستا ہے کہ یہ شخص اب میرے زیر اثر ہے. یعنی انسان جمائی لینے کی حالت میں ایک مضحکہ خیز شکل ہو جاتی ہے نا، ایک غیر پسندیدہ سے شکل ہو جاتی ہے. تو شیطان چونکہ انسان کا دشمن ہے تو اس کو انسانوں کی ایسی حرکات جس سے انسانوں کی ذلت ہو، انسان اچھے نہ لگے، اخلاق کے درجے سے نیچے اترے، اس میں وہ بہت خوش ہوتا ہے، بہت ہنستا ہے. اور اس لحاظ سے بھی کہ وہ اس کو اپنے غلبے میں لا کے ایک طرح سے غافل کرتا ہے. جمائی جو ہے وہ انسان کی سستی اور غفلت کی علامت بھی ہوتی ہے. تو وہ جو غفلت کی کیفیت ہے وہ شیطان کو پسندیدہ ہے بنسبت اس کے کہ انسان ایک شعوری کیفیت میں کوئی کام کرے. صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ جب جمائی کے وقت تم میں سے کوئی ہاں کرتا ہے تو شیطان ہنستا ہے. یعنی محض جمائی پر نہیں، خاص طور پر اس وقت جب انسان جمائی کے ساتھ آواز بھی نکال رہا ہوتا ہے منہ سے. یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ جمائی لیتے لیتے او کر کے آواز بھی ساتھ نکال رہے ہوتے ہیں، تو اس آواز پہ شیطان کو ہنسی آتی ہے، خوش ہوتا ہے وہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو کہے الحمدللہ، اس کا بھائی یا دوست کہے یرحمک اللہ، تو اس پر چھینکنے والے کو کہنا چاہیے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. یہ شاید نیا لفظ ہو آپ کے لیے، یعنی جو آپ کے لیے یرحمک اللہ کہے اس پر آپ اسے مزید دعا دیں یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، کہ اللہ تجھے ہدایت دے اور تمہارا حال درست کر دے. اچھا، آپ مجھے بتائیں گے کہ یہ دعاؤں کا یہ سلسلہ کس لیے ہے؟ ایک چھینک پر ایک سلسلہ شروع ہو گیا، ایک سٹائل یا ایک ایٹیکیٹ کا طریقہ ہے ایکسکیوز می کہہ دینا کہ مجھے معاف کر دیجئے جو آپ کو میری وجہ سے زحمت ہوئی، اور ایک دوسرا طریقہ ہے الحمدللہ کہہ کر یرحمک اللہ اور پھر جواب میں یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہنا. ان دونوں طریقوں میں فرق کیا ہے؟ اس میں ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دو مسلمان باہم ایک تعلق رکھتے ہیں، یعنی دونوں کا ایک تعلق شو کرتا ہے، یعنی دونوں ایک دوسرے سے بے پرواہ نہیں ہیں، دونوں ایک دوسرے کے بارے میں کنسرنڈ ہیں. مثلاً اگر کسی نے الحمدللہ کہا اور آپ نے یرحمک اللہ کہا تو آپ نے اپنا کنسرن شو کیا کہ مجھے تمہاری فکر ہے، اللہ تم پہ رحم کرے. اچھا، اب ایک ایک سٹیپ کو لیجئے. الحمدللہ کیوں کہا جاتا ہے چھینک آنے پر؟ اس کی کوئی ریزن آپ کو معلوم ہو؟ جی آپ فرمائیے. یہ ایک وجہ بتا رہی ہے کہ میڈیکلی جب انسان کے ناک میں فاسد مادے جمع ہوتے ہیں اس سے اریٹیشن ہوتی ہے تو وہ سنیزنگ کا باعث بنتی ہے. جب سنیز کرتا ہے انسان تو اس میں سے کچھ ایسی چیزیں جسم سے باہر آ جاتی ہیں تو اس پر وہ کہتا ہے الحمدللہ کہ مجھے ایک اذیت سے نجات ملی. اس میں آپ دیکھیے الحمدللہ کہنے کی ایک وجہ یہ بھی کہ جب ہم چھینک رہے ہوتے ہیں تو ہارٹ بیٹ سکپ کرتی ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی ایک لمحے کے لیے وہ دل کام کرنا روک دیتا ہے نا. تو اب جب کام کرتا ہوا دل رکنے کے بعد دوبارہ شروع کرتا ہے کام تو اس پر بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ. جیسے صبح اٹھتے ہوئے ہم کہتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور.
پھر یہ ہے کہ جو سامنے والا ہے وہ یرحمک اللہ کیوں کہتا ہے، اس کے پیچھے بھی بنیادی طور پر یہی وجہ ہوتی ہے کہ اللہ تم پہ رحم کرے اور تمہیں صحت دے، کیونکہ چھینکنا جہاں صحت کی علامت ہے وہاں زیادہ چھینکنا جو ہے وہ بیماری کا پیش خیمہ بھی ہے. عموماً جب زکام ہوتا ہے شروع تو اس کی علامت یا سمٹم کیا ہوتی ہے؟ چھینکنے سے انسان کو وہ شروع ہوتا ہے. تو ایک دو پر تو یرحمک اللہ کہا گیا کہ یہیں پر یہ سلسلہ سٹاپ ہو جائے، اس سے آگے بیماری نہ بڑھے. اور دوسرا یہ ہے کہ پھر ایک زندگی نئی تمہیں ملی ہے چھینکنے کے بعد، تو اللہ تم پر رحم کرے اور تمہاری اس چھینک کو تمہارے لیے زندگی کا سبب بنائے، صحت کا سبب بنائے، نہ کہ اذیت کا سبب بنائے. اچھا، پھر اس کے بعد جواب آتا ہے یہدیکم اللہ. یہ کیا ہے؟ دراصل احسان مندی کا جواب، شکریہ، شکر گزاری کہ اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہاری ہر معاملے میں رہنمائی کرے. وَيُصْلِحْ بَالَكُمْ، اور تمہارا حال بھی درست کر دے. یعنی تمہاری زندگی میں جہاں کہیں کوئی پریشانی ہے یا کہیں کوئی تمہاری تکلیف ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی دور کر دے. اب آپ دیکھیں، محض ایک چھینک پر جو کمیونیکیشن ہو رہی ہے دو طرفہ، چاہے شوہر بیوی بیٹھے ہیں، چاہے بہن بھائی یا فیملی بیٹھی ہے، یا آپ کسی آفس میں یا کلاس میں کام کر رہے ہیں، کہیں پر بھی جب آپ اکٹھے بیٹھے ہیں تو آپ ایک دوسرے سے لا تعلق نہیں ہے، آپ کا باہم ایک تعلق ہے محبت کا. اس سے بونڈ مضبوط ہوتے ہیں آپس کے تعلقات کے، اور تعلق زیادہ ڈیولپ ہوتا ہے، ایک دوسرے کی خیر خواہی کا حق ادا ہوتا ہے. جیسے آتا ہے نا کہ الدین النصیحہ، دین جو ہے وہ سراسر خیر خواہی ہے. تو خیر خواہی کو شو کہاں کریں گے؟ جب کسی پر کوئی مشکل آئے گی یا کسی کے اوپر کوئی تکلیف آئے گی تو اس وقت آپ کیا لا تعلق ہو کے بیٹھے رہیں؟ نہیں، اس وقت آپ اپنے تعلق کے اظہار کے لیے دعائیں شروع کریں. ایک اور بات یہ کہ سارے دعائیہ جملے ہیں، اور الدعاء العبادہ، دعا عبادت بھی ہے. گویا چھینکنے کے بعد جو چند لمحے گزرے، چاہے وہ زیر لب کہا یا بول کے کہا، تو وہ سب آپ کا ایکشن کس میں شامل ہو گیا؟ عبادت میں شمار ہو گیا اور باعث اجر ہو گیا دونوں طرف کے لیے. جیسے سلام کا جواب بہتر طریقے سے دیا جانا چاہیے، اسی طرح یرحمک اللہ کا جواب بھی مزید بہتر طریقے سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی ایک کو چھینک آئے وہ الحمدللہ کہے تو اس کا جواب دو، اگر وہ الحمدللہ نہ کہے تو اس کا جواب مت دو. کیوں؟ جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا وہ بندوں کی دعاؤں کا مستحق پھر کہاں سے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو اپنا ہاتھ منہ پر رکھ لے، ورنہ شیطان اس میں داخل ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو منہ پہ ہاتھ رکھنا چاہیے. اب کیسے داخل ہوتا ہے یہ تو ہمیں نہیں معلوم، مگر چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور صحیح حدیث میں آیا، اس لیے ہمارا اس پر ایمان ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھینک آتی تو آپ اپنا چہرہ مبارک اپنے دست مبارک سے کپڑے کے دامن سے ڈھانپ لیتے اور آواز پست رکھتے. یعنی آپ چھینکتے وقت ایسے منہ کھول کے نہیں چھینکتے تھے کہ چھینٹے سب پہ چلے جائیں. اس کے برعکس آپ کیا کرتے تھے کہ چھینک آتی تھی تو فوراً اپنے منہ پر کپڑا کر لیتے تھے، کوئی رومال ہو یا جو بھی کپڑا میسر ہو. آج کے دور میں تو خیر ٹیشو پیپرز ہیں، جو بھی کچھ اگر ٹیشو ہے تو ٹھیک، اگر نہیں تو کیونکہ اتنی مہلت ضرور مل جاتی ہے انسان کو کہ اتنی دیر میں انسان کوئی نہ کوئی چیز سامنے لے آئے، کیونکہ بہرحال اس سے غلاظت تو نکلتی ہے نا چھینک کے ساتھ، تو وہ اڑ کر دوسروں پر نہیں جانی چاہیے. ہمیں دوسروں کے لیے اذیت کا سبب نہیں بننا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ کپڑے کو آگے کر لینا چاہیے. خالی ہاتھوں پر بھی چھینک نہیں لینی چاہیے کیونکہ ہاتھ گندے ہو جائیں گے، پھر کون اٹھ کے ہاتھ دھوئے گا؟ ٹھیک ہے. لیکن اگر کپڑا نہیں ہے، مثلاً آپ دوپٹے کے بغیر بیٹھے ہوئے ہیں اور لانگ ڈریس پہنا ہوا ہے، تو اتنے میں اب آپ کہاں سے کپڑا اٹھائیں گے؟ جیسے رات کو سونے کے لیے آپ لمبا لباس پہنتے ہیں، نائٹی وغیرہ پہنے ہوئے ہیں، تو ایسی صورت میں پھر یہ ہے کہ ہاتھ پر ہی لے لیں، مگر منہ کھول کے کبھی بھی نہیں چھینکیں. یہ بد اخلاقی اور بد تہذیبی ہے. اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ بہت اونچی آواز سے نہیں چھینکے. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. اسی لیے کیا فرمایا؟ واغضض من صوتک، واغضض من صوتک، اپنی آواز پست رکھو. اچھا، جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں تو ہم یہ معنی سمجھتے کہ شاید اس کا معنی یہ کہ اونچا نہیں بولو. اس میں تمام آوازیں مراد ہیں، چاہے کھانسی کی ہے، چاہے چھینک کی ہے، چاہے چلنے کی ہے، چاہے ہچکی کی ہے، چاہے ڈکار کی ہے، چاہے کوئی بھی ہے. انسانی جسم سے جتنی بھی آوازیں نکلتی ہیں، خواہ کھانا کھانے کی ہے، ٹھیک ہے، ان سب آوازوں کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے یا دھیما رکھنا چاہیے، پست رکھنا چاہیے.
اب آپ دیکھیں اگر انسان صرف اپنی آوازوں پر ہی چیک رکھے، کون کون سی ہو گئی؟ ہنسنے کی، رونے کی، چھینکنے کی، کھانسنے کی، چلنے کی، ہچکی وغیرہ کی، جمائی کی، یہ ساری آوازیں اگر انسان پست رکھے تو دوسروں کو کتنی اریٹیشن سے بچائے گا. یعنی ماحول میں ایک سکون اور ایک امن آ جائے گا. کیونکہ بعض لوگ کھانا کھاتے ہیں تو بہت منہ کھول کے چپ چپ کر کے، پانی پیئیں گے تو اس میں سے بھی آواز نکل رہی ہوگی غٹ غٹ کر کے، پھر اسی طرح ہنسیں گے تو وہ بھی اتنا کہکا لگا کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنسی میں بہت آواز نہیں ہوتی تھی، زیادہ مسکراتے تھے. پھر اسی طرح رونے میں بھی بین کرنا منع کیا گیا اور اونچی آواز نکالنا منع کیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب روتے تھے تو آپ کے آنسو ٹپکتے تھے، آواز نہیں نکلتی تھی. آپ نماز میں بھی جب روتے تھے تو اس طرح آپ کے سینے سے آواز آتی تھی جیسے کوئی ہنڈیا ابل رہی ہو، لیکن وہ سارا دکھ اور غم اندر ہی اندر اس طرح ہوتا تھا کہ اس کو چیخ چلا کے دوسروں کے لیے پریشانی کا سبب نہیں کرتے. اب آپ دیکھیں نا کہ اگر آپ بچوں کی طرح رونا شروع کر دیں اور اونچا اونچا رونا شروع کر دیں تو کیا ہوگا؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ دوسروں کو پریشان کریں گے نا. رونا بذات خود ایک پریشان کن کام ہے، اور اس میں اگر آوازیں بھی شامل ہو جائیں، چیخنا چلانا بھی شامل ہو جائے، تو آپ خود سوچیں کہ پھر دوسروں کے لیے کتنی اذیت اور تکلیف کا سبب ہوگا. تو وغضض من صوتک، وغضض من صوتک، اپنی آواز کو پست رکھو، اس کو دھیما رکھو، آہستہ رکھو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چھینک میں آواز پست رکھتے اور اپنا کپڑا آگے رکھ لیتے. اب آپ دیکھیں کہ کتنا ضروری ہے کہ نبوی اخلاق سیکھا جائے. کیا اس سے بڑھ کر کوئی ایٹیکیٹس آپ کو سکھا سکتا ہے جتنے دین نے سکھائے؟ جو مینرز ہمارا دین ہمیں دے رہا ہے کہیں اور سے ہمیں مل بھی نہیں سکتے، لیکن چونکہ ہم نے دین پڑھا ہی نہیں صحیح طرح یا اس کو ریلیٹ نہیں کیا لائف سے، اپنی عملی زندگی سے اس کو کوئی جوڑا ہی نہیں، لہذا دین الگ کتابوں میں اور ہم اپنی الگ چال چل رہے ہیں بحیثیت مسلمان کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے چھینک والے کا جواب 3 مرتبہ دو. اگر زیادہ چھینکتا ہے تو مرضی ہے جواب دو یا نہ دو. اس میں بھی ایک لمٹ رکھ لی. کیوں؟ کیونکہ بعض لوگوں کو ایک بیماری ہوتی ہے اور جب چھینک شروع ہوتی ہے تو بہت دیر تک چھینکتے رہتے ہیں. اب اس میں دوسروں کو تکلیف سے پھر بچایا گیا کہ اب کتنی دیر تک تم اسی کی طرف توجہ رکھو گے. 3 دفعہ دعا دینے کے بعد پھر تم اپنا کام کرو، اس کے بعد پھر بھی تمہاری مرضی ہے، پھر بھی چوائس رکھی گئی. اگر زیادہ جواب دینا چاہو تو دے سکتے ہو، اور اگر نہ دینا چاہو تو پھر تم نہ بھی دو. سیدنا نافع سے روایت ہے کہ ایک آدمی سیدنا ابن عمر کے پہلو میں بیٹھا تھا، اس کو چھینک آئی اور کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا ابن عمر نے کہا میں بھی کہتا ہوں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس طرح نہیں سکھایا، یعنی چھینک کا جواب اس طرح نہیں سکھایا. ہمیں تو آپ نے یہ تعلیم دی ہے کہ الحمدللہ علی کل حال، یعنی زیادہ سے زیادہ الحمدللہ میں کوئی اضافہ کر سکتا ہے تو الحمدللہ علی کل حال کہہ سکتا ہے، اس سے زیادہ والسلام علی رسول اللہ نہیں. کیوں؟ حضرت ابن عمر نے کیوں نہ اجازت دی دوسرے کو، اور کیوں نہ اس موقع پہ پڑھنے دیا؟ ایک تو سنت کی مخالفت ہے، نمبر 2 بدعت ہو جاتی ہے. ایسی ایڈیشنز اگر شروع ہو جائیں تو پھر ہر ایک اپنا نیا ورژن نکال لے اور لوگوں کے لیے کنفیوژن پھیل جائے کہ بھی کیا کرنا ہے، ہمیں یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. الحمدللہ تو یہاں میننگ فل ہے، لیکن درود شریف یہاں کس لیے پڑھا جا رہا ہے؟ یہاں درود شریف کا موقع نہیں ہے یا سلام کا موقع نہیں ہے. یعنی چھینکنے کے موقع پر آپ سلام بھیج رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو یہ مناسبت نہیں کوئی نظر آتی. یعنی چھینکنے کا سلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. جتنا آپ نے سکھایا، جیسا سکھایا، کیا وہ کافی نہیں ہے؟ جب اس میں ہم بہت اضافے کرتے ہیں تو دین بوجھل ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے، کنفیوژن پھیلتا ہے. جی اب جمائی کے بارے میں آپ فرمائیے. یہ کسی کو کوٹ کرتے ہوئے بتا رہی ہیں کہ کسی ڈاکٹر نے شاید ان کو بتایا کہ جب جمائی انسان لیتا ہے اور منہ کھول کے وہ جمائی لیتا ہے تو اس سے یعنی کاربن ڈائی آکسائڈ شاید زیادہ آتی ہے اور آکسیجن کی کنزمپشن جو ہے وہ باڈی میں زیادہ ہوتی ہے، انٹیک زیادہ ہوتا ہے. تو وہ جو ماحول ہوتا ہے اس میں سب کے لیے آکسیجن کا ایک خاص حق ہے یا ایک حصہ ہے. تو اب جب ایک شخص جمائی لیتا ہے تو وہ دوسروں کا حق ایک طرح سے لیتا ہے، اور اس سے یہ ہے کہ پھر ایک چین ری ایکشن شروع ہو جاتا ہے، پھر ایک جمائی لیتا ہے پھر دوسرا لیتا ہے، اور پھر سارے ماحول پر ایک مردنی چھانے لگتی ہے، سستی آنے لگتی ہے. کوئی اور اس سلسلے میں کوئی اضافہ کرنا چاہے کسی بات کا، یا کوئی سوال آپ کے ذہن میں چھینک اور جمائی سے متعلق؟
بہت اچھی بات کی انہوں نے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے جب دوسرے کو ٹوکا کہ ایسا نہیں کرو تو ایک دم اس کے پیچھے نہیں پڑ گئی تم غلط کہہ رہے ہو. یہ غلط نہیں تھا، اس کا جملہ مناسبت نہیں تھی. تو کہنے لگے کہ یہ تو میں بھی کہتا ہوں، یہ جملہ تو درست ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس موقع پر یہ تعلیم دی ہے. تو ہمیں اس سے بہت بڑا سبق ملتا ہے کسی کی غلطی کی اصلاح کا، کہ جب آپ کہیں کسی کو درست کرنے لگے تو پہلے جو کچھ اس نے کہا ہے اگر وہ بالذات یا فی الذات ٹھیک ہے. بالذات کا کیا مطلب ہے کہ اٹ سیلف یا اپنی ذات کے اندر وہ چیز درست ہے، اس میں غلطی کوئی نہیں. مثلا مجھ سے کئی لوگ ایک سوال کرتے ہیں، اور سوال کیا ہوتا ہے، کیا درود نوری اور پتہ نہیں کون کون سے درود یہ پڑھنا درست ہے؟ میں ان سے یہ نہیں کہتی کہ درست نہیں ہے. کیوں نہیں درست؟ درود تو درود ہے. میں ان کو ہمیشہ یہ جواب دیتی ہوں کہ دیکھو درود شریف جو ہے یہ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور دعا پر مشتمل الفاظ ہوتے ہیں. کبھی لوگ نظم میں لکھتے ہیں، کبھی نثر میں لکھتے ہیں، کبھی اردو میں لکھتے ہیں، کبھی انگریزی میں لکھتے ہیں. تو یہ تو دل کے جذبات کا اظہار ہے. آپ اپنے الفاظ میں جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیں، اگر اس میں غلو اور شرک نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں، آپ کر لیں. لیکن بات یہ ہے کہ ایک چیز وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے، اور ایک وہ ہے جو ہم خود لکھ رہے ہیں، وہ لکھ رہا ہے، وہ لکھ رہا ہے، وہ لکھ رہا ہے. لکھنے میں کوئی حرج نہیں، لکھیں آپ جو چاہیں، لیکن اس کو عبادت سمجھ کے نہیں پڑھیں. عبادت تو سنت کی اتباع ہی میں ہے. باقی چیز ایک اچھا عمل ہے مگر عبادت نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کہ اگر اس کے برعکس میں یہ کہوں نہیں یہ سب تم غلط کر رہے ہو، اس میں تو یہ ہے، اس میں وہ ہے، اور بعض اوقات میں یہ بھی کہتی ہوں کہ میں نے پڑھے نہیں ہیں، اور یہ جان بوجھ کے میں کہتی ہوں کہ میں نے پڑھے نہیں ہیں اس لیے مجھے نہیں پتا. کیوں؟ تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ جو کتابوں میں صحیح احادیث میں آیا ہے یہ اس کے علاوہ ہے کچھ. کہ اگر ایک پڑھا لکھا شخص یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے پڑھے نہیں ہے یہ، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی اوتھینٹک چیز نہیں ہے. اوتھینٹک چیز جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے، افضل ہے. اچھا، اسی طرح جو فقہی اختلافات ہوتے ہیں ان میں بھی لوگ مرنے مارنے پہ تیار ہو جاتے ہیں، تل جاتے ہیں. ان کی اصلاح کا بھی یہی طریقہ ہے کہ آپ یہ نہ کہیں کہ آپ غلط کر رہے ہیں، آپ انہیں کہیں کہ ٹھیک ہے آپ یہ کر رہے ہیں، ایک امام کی رائے کا اتباع کر رہے ہیں، آپ کریے، لیکن صحیح حدیث میں اس طرح بھی آیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ چاہیں تو میں ریفرنس آپ کو بتا دوں گی، دکھا دوں گی، نہیں بولنا. اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو ریفرنس بتا دوں گی. کیوں نہیں بولنا؟ دکھا دوں گی. کیا فرق ہے دونوں لفظوں میں؟ ہاں، میں آپ کو ریفرنس دکھا دوں گی، اور اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو ریفرنس بھی بتا دوں گی. ایک تو یہ کہ آپ کی چوائس، اگر آپ جاننا چاہیں تو I'm ready, I'll let you know. اور ایک یہ کہ دکھا دوں گی، I'll prove my point of view. تو وہ پھر بحث والا انداز ہو جاتا ہے، اور اس سے پھر ایک ٹسل چل پڑتی ہے، مقابلہ بازی شروع ہو جاتی ہے. تو عام طور پر الفاظ کے انتخاب میں بھی احتیاط برتے کہ دوسرے کے دل پہ نہ پڑے چوٹ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت مروت والے تھے. مروت کیا چیز ہوتی ہے؟ مروت کس کو کہتے ہیں؟ مروءہ. عربی میں مروءہ ہے یہ لفظ، مروت نہیں ہے. ہم نے اردو میں اس کو مروت بنا دیا، عربی میں لفظ ہے مروءہ. مروءہ کا روٹ کیا ہے؟ رآ سے ہے. ہاں، مراد ہے اس سے کسی کا دل رکھنا. ٹھیک ہے نا؟ باوجود اس کے کہ دوسرا غلط ہے اور آپ صحیح ہیں، لیکن آپ اس کو بہت محسوس نہ ہونے دیں کہ وہ غلط ہے. اس کی غلطی بتائیں مگر اس کو آر نہ دلائیں، دل رکھیں اس کا. بعض اوقات ہم اتنے روکھے پھیکے انداز میں بات کرتے ہیں نا، دے مارتے ہیں بس ایک، کیونکہ ہم صحیح ہیں اس لیے ہم دے مارنے کے حق رکھتے ہیں. نہیں، یہ آپ کا اخلاق نہیں تھا. ہاں ٹھیک ہے، لیکن یہ چیز اس طرح بھی ہے. سوال یہ کہ اگر نماز میں چھینک آئے تو اس میں آپ اپنی نماز جاری رکھیں گے، ورنہ تو ساری مسجد میں ہلچل ہو جائے گی. جی آپ کچھ پوچھنا چاہیں پوچھیے. درود تاج میرے خیال کسی نے ایسے لکھا ہوگا محبت میں، دافع البلاء والوباء والی بات، یہ آپ ساتھ انفارم کر دیا کیجئے کہ یہ چیز درست نہیں ہے، کیونکہ اس میں شرک آ جاتا ہے، کیونکہ یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کو آیت یاد ہو تو وہ کوٹ کیا کیجئے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. کیا بھلا ہے کوئی جو بے قرار کی پکار کا جواب دیتا ہو اور تکلیف دور کر سکتا ہو؟ اگر یہ آیت آپ کو یاد ہو تو درود تاج کے جواب میں آپ بتا سکتے ہیں. میں عموماً لوگوں کو یہ بھی نہیں کہتی آپ درود تاج نہ پڑھیں، میں یہ کہہ دیتی ہوں کہ اگر آپ یہ حصہ نکال دیں اور باقی پڑھ لیں، باقی پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں. ان 2 لائنوں میں شرک ہے. 136 صفحے پہ آ جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ محبت کرتے ہیں، نہیں آپ لوگ، تو پھر آپ کے اخلاق کو بھی اختیار کرنا چاہیے. نمبر 1، بدگوئی ترک کر دیں، بری باتیں چھوڑ دیں. بدگوئی یہ ہے
جو قول یا فعل قبیح یا برا ہو اسے فحش کہتے ہیں، یعنی بدگوئی فحش کلام کو کہتے ہیں. آواز پست رکھیں، گفتگو میں لہجہ نرم ہو. صرف گفتگو میں نہیں، تلاوت میں بھی. بعض لوگ اتنی کڑاکے دار تلاوت کرتے ہیں کہ دل پہ تکلیف گزرنے لگتی ہے. آپ قاری حذیفی کو فالو کرتے ہیں، کتنا ٹھہرا ہوا انداز ہے، کتنی اس میں ایک عاجزی کی کیفیت ہے، اور کس طرح وہ نمایاں ہے کہ وغضض من صوتک کی جو کیفیت ہے، خصوصاً مجالس عامہ میں جیسے کہ بازار، مساجد اور دیگر مجلسیں. ہاں خطیب یا واعظ ہو تو مستثنیٰ ہے، اس کے لیے اجازت ہے. کیوں؟ اس کے لیے کیوں اجازت ہے اسپیکر میں بولنے کی؟ تاکہ سب بات سن سکیں. اور خطیب کے لیے خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے جو کل آپ نے پڑھی، جس کو آپ نے یاد نہیں کیا کیونکہ شاید آپ کو کوئی خطبہ دینا نہیں پڑا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبیاں تورات میں بیان ہوئی ہیں، جس کا ذکر اب صحیح بخاری میں بھی آتا ہے، ان خوبیوں میں سے ایک خوبی آپ کے کردار اور اخلاق سے متعلق یہ ہے کہ آپ بازاروں میں شور و غل کرنے والے نہ ہوں گے. گھر تو گھر، بازار میں بھی شور نہیں کریں گے. اگر کسی سے برائی کا سلوک سرزد ہوا ہے تو آپ اس کا دفاع اچھائی سے کریں. وہ اس طرح کے برائی کا ارتکاب کرنے والے سے درگزر کریں، اس سے مواخذہ نہ کریں، صرف نظر کر دیں، اگنور کر دیں کہ سزا نہ دیں اور نہ ترک کلام کریں. الا یہ کہ وہ بار بار ایک چیز کو دہرا رہا ہے تو پھر اس صورت میں اس کو سبق سکھانے کے لیے آپ کو طریقہ اختیار کر سکتے ہیں. لیکن عام طور پر چھوٹی چھوٹی باتوں پر دوسروں سے ناراض ہو جانا، موڈ آف کر لینا، قطع تعلقی کر لینا یا تیوریاں چڑھا کے بات کرنا، یہ درست نہیں ہے. دوسروں کی غلطی کو دیکھیں اور صرف نظر کر دیں. اگر احساس دلائیں تو ایسے انداز میں کہ وہ اس کو احساس تو ہو جائے لیکن اس کے دل پر بہت پریشانی کا سبب نہ ہو. اپنے خادم، ساتھی، اولاد، شاگرد یا بیوی سے خدمت میں کوئی کوتاہی سرزد ہوئی ہو تو سخت گیری اور ڈانٹ ڈپٹ نہ کریں. اپنے فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کریں، دوسرے کا حق نہ ماریں اور اسے اتنا مجبور نہ کر دیں کہ وہ آپ سے یہ کہنے لگ جائے کہ آپ نے یہ کیوں کیا یا ایسا کیوں نہیں کیا. یعنی اسے آپ کو معرض ملامت، معرض ہوتا نمائش، یعنی ایسی جگہ پر جہاں کے ملامت کرنی پڑے یا سرزنش کے کٹہرے میں کھڑا کرنا پڑے. تھوڑا ہنسنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ ہنسی آپ کی تبسم نما ہونی چاہیے، یعنی زیادہ مسکرانا چاہیے. بہت زیادہ لوٹ پوٹ ہونا اور کہکے لگانا جو ہے یہ حد سے بڑھنا ہے. کسی ضعیف، مسکین عورت کی ضرورت، برابری سے تکبر اور نفرت کی وجہ سے ان کے ساتھ چلنے میں آر محسوس کرتے ہوئے تاخیر نہ کریں. اس کو میں واضح کر دیتی ہوں. کسی بھی ضعیف، مسکین اور کسی اپنے سے کم درجے والے کی اگر ضرورت پوری کرنی پڑے اور اس کے ساتھ چلنا پڑے یا اس کے پاس جانا پڑے تو اس میں آر محسوس نہیں کریں. اپنے اہل خانہ کی گھریلو کام کاج میں تعاون کریں، چاہے بکری کا دودھ دونے کا کام ہو یا کھانا تیار کرنے کا کام ہی کیوں نہ ہو. اسے آر نہ سمجھے اور کہ ہم کو نوکر ہے کہ یہ کام کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام خود کیا کرتے تھے اور اس میں کبھی بھی آر محسوس نہیں کرتے تھے. آپ کے پاس جو دل نشین لباس ہے وہ پہنے، خصوصاً نماز عید اور محفلوں میں جاتے وقت، یہ بھی سنت ہے. یعنی اچھا لباس پہن کے مجلس میں جائیں. فرش نشین ہو کر کھانا کھانے میں تکبر نہ کریں. اگر کبھی زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھانا پڑے تو اس کو برا نہ مانیں. جو کھانا موجود ہو کھا لیں. کھانا کھا تھوڑا اسی پر اکتفا کریں، مزید کا مطالبہ نہ کریں. اور خصوصاً اگر مہمان ہو تو گھر والوں کو مزید کا مطالبہ کر کے شرمندہ نہ کریں. بعض اوقات ہم کسی کے گھر جاتے ہیں نا تو اگر اس نے ایک ہی ڈش پکائی ہے یا ایک چھوٹی سی کوئی چیز رکھی ہے تو اس کو پوچھ کے شرمندہ نہ کرے. اچھا سلاد نہیں بنایا، اچھا چٹنی نہیں رکھی، اچھا فلاں چیز نہیں ہے. اس طرح کی باتیں جو ہیں یہ بد اخلاقی میں شمار ہوتی ہیں اور دوسرے کے لیے شرمندگی کا سبب ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے اس کے پاس اس وقت گھر میں ایسی سہولت نہ ہو، الا یہ کہ کوئی چیز آپ بطور دوائی لیتے ہوں یا تکلیف ہو تو اس صورت میں پوچھ سکتے ہیں. دستی محنت کریں، یعنی اپنے ہاتھ سے کام کریں، محنت کشوں کے ساتھ شرکت عمل کریں، اگرچہ زمین کھودنا اور مٹی منتقل کرنے کا کام ہی کیوں نہ ہو. یہ کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت کہاں سے پتہ چلتی ہے؟ غزوہ خندق میں آپ نے اپنے ہاتھوں سے مٹی کھودی تھی اور اس کو اٹھاتے بھی تھے اور ڈھو کے دوسری جگہ بھی لے جاتے تھے. اور اس سے مسرت حاصل ہونی چاہیے. کیا سوچنا چاہیے اس وقت کہ مجھے بھی سعادت ملی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر سکوں. اور کبھی کبھی اپنے تکبر کو ختم کرنے کے لیے بھی ایسے کام کرنے چاہیے. مدح سرائی میں حد سے گزرنا اور مبالغہ آمیزی کو پسند نہ کرنا چاہیے.
یعنی مبالغے پر مبنی باتیں اور گفتگو جو ہے اس کو اپریشیٹ نہ کریں، اگرچہ مزاح سے ہی کیوں نہ ہو، جو ثابت ہو اسی پر اکتفا کرنا چاہیے، یعنی حقیقت پسند رہیں، بےہودہ گوئی اور جور و جفا سے نہ بولیں، نہ فحش بات کریں اگرچہ مزاح ہی کیوں نہ ہو، نہ تو بری بات کہیں نہ برا کام کریں، اپنے بھائیوں میں سے کسی سے بھی مکروہ انداز سے پیش نہ آئے۔ اس کی ذرا وضاحت کریں گے مکروہ انداز کیا ہوتا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ کسی سے مکروہ انداز سے پیش آنا یا مکروہ انداز سے ملاقات کرنا، یہ کیا ہوتا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہوگی؟ ایک تو یہ ہے کہ خود کو بڑا سمجھ کے دوسرے کے ساتھ ذلت آمیز سلوک اور منہ موڑ کے بات کرنا یا بھویں اونچی کر کے بات کرنا۔ اچھا بعض اوقات سلام بھی کرتے ہیں نا تو ہم پورا ہاتھ نہیں بڑھاتے آگے، کیا کرتے ہیں بس صرف انگلیاں، یا اگر کوئی ہاتھ میں ہاتھ دے تو اس کو پکڑتے ہی نہیں ہیں، اور چھوٹے بڑے کا لحاظ نہ رکھنا، روکھے انداز میں بات کرنا، کسی کا کام چھڑا کے اس سے ملاقات کرنا، مثلا اگر کوئی لکھ رہا ہے تو اس سے ہاتھ ملانے کے لیے آگے کر دینا اور اس سے یہ توقع رکھنا کہ وہ اپنا قلم ایک طرف رکھے، کاغذ ہٹائے اور راہ جاتے ہوئے کو ہاتھ ملائے، یا مثلا کوئی پڑھ رہا ہے یا کام کر رہا ہے تو بلا وجہ آتے جاتے سلام کرنا اس کو، جیسے خصوصاً ہاسٹل میں لوگ بہت سارے ایک جگہ رہتے ہیں، ایک ہی کمرے میں رہتے ہیں، اگرچہ سلام کرنا پسندیدہ ہے مگر ہر وقت سلام نہیں ہوتا۔ اگر کوئی کھانا کھا رہا ہے یا نماز پڑھ رہا ہے یا نہا رہا ہے یا کوئی پڑھ رہا ہے تو ایسے موقع پر پھر سلام سے اجتناب بھی کرنا چاہیے، اور خصوصاً مسافر سے۔ اچھا بعض اوقات کوئی کھانا کھا رہا ہے، ہم گھر جاتے ہیں تو ہم یہ توقع رکھتے ہیں، یا دوسرے جگہ سے کوئی آتے ہیں کہ وہ شخص کھانا چھوڑ دے، سب کچھ ایک طرف کر دے اور اٹھ کر گلے ملے آپ کو، تو اس طرح کی چیزوں سے دوسروں کو تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ اسی طرح ایک مکروہ انداز یہ بھی ہے کہ کسی کے منہ کے پاس جا کے بات کرنا، اس سے بھی اجتناب کریں۔ یعنی بعض اوقات لوگ فاصلہ رکھ کے ذرا بات نہیں کرتے، ٹھیک ہے کان میں بات کرنا کوئی بات نہیں، کان میں بات اور ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی کان میں بات کرنا چاہتے تھے تو آپ اپنا کان بڑھا دیتے تھے، لیکن بالکل منہ کے سامنے منہ رکھ کے کہ آپ کے سانس اور منہ کی اسمیل دوسرے کے منہ میں جائے، یہ چیز ناپسندیدہ اور مکروہ ہے۔ پھر اسی طرح کان میں اگر بات کریں تو اونچی آواز سے نہ کریں، کیونکہ وہ کان کے لیے بہت تکلیف دہ ہو جاتی۔ اچھا، اور کسی کا ہاتھ دبائیں تو اتنا نہیں کہ وہ بےچارہ کراہ کے رہ جائے، یعنی بعض لوگ محبت میں ہاتھ اگر دباتے ہیں تو وہ اتنا کڑاکا نکالتے ہیں کہ پریشانی کا سبب ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ کسی نے میرا ہاتھ دبایا، لٹرلی میرا ہاتھ سوجا رہا 2-3 دن، کیونکہ وہ بہت زیادہ اندر کو شاید پریس کر دیا، خدا جانے کیا ہوا۔ اچھا اب آپ دیکھیں کہ یہ جو گلے ملنا ہے نا، اس میں معانقہ ہے، سینے سے سینہ ملانا نہیں ہے۔ معانقہ کیا ہوتا ہے؟ گردن سے گردن ملانا، یعنی جب آپ کسی سے معانقہ کریں تو اس کے ساتھ چمٹ نہ جائیں، بلکہ کیا کریں، صرف گردن سے گردن ملائیں۔ اور بعض لوگ تو پکڑ کے کھڑے ہو جاتے، ساتھ بات بھی شروع کر دیتے ہیں، اس وقت سمجھ نہیں آتی کہ اب کرے تو کرے کیا۔ اور کسی سے اس طرح بات کرنا کہ جیسے اس پر احسان کریں، یا ملتے ہی شکوے شکایات شروع کر دینا۔ پھر اسی طرح ایک مکروہ انداز یہ بھی ہے، موقع محل کی مناسبت کا خیال رکھے بغیر طویل گفتگو شروع کر دینا۔ یعنی کس طرح کہ مثلاً صاحب خانہ جو ہے وہ گھر میں بہت سے کام میں مصروف ہیں، بہت سے لوگوں کو ویلکم کر رہے ہیں، مثلا بعضوں کا شادی وغیرہ کا پروگرام ہوتا ہے یا کوئی اور گھر میں فنکشن ہے، اب صاحب خانہ جو ہے وہ آنے والوں کو ویلکم کر رہے ہیں۔ اب ایک شخص جو گیا وہ کھڑا ہی ہو گیا، پیچھے لائن لگی ہوئی ہے لوگوں کی، لیکن وہ ایک لمبا قصہ شروع کر دے تو وہ صاحب خانہ کے لیے بہت تکلیف دہ ہو جاتا ہے۔ اب وہ ہٹائے تو برا، اور پیچھے والوں کو اٹینڈ نہ کرے تو برا، دو کے بیچ میں اٹک کے رہ جاتا ہے۔ تو جب ایسے موقع نہیں، اگر آپ کسی سے لمبی گفتگو کرنا چاہیں تو پھر اس کے لیے الگ وقت لیں، کسی کو راستے میں کھڑا کر کے لمبی گفتگو نہ کریں، اور خصوصاً ایسے موقع پر نہ کریں جبکہ آپ کو پتا ہو کہ میرے علاوہ اور بھی بے شمار لوگ ہیں۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ محفل میں بیٹھ کے بار بار ناک صاف کرتے ہیں اپنا، اور بعض تو ناک میں انگلی بھی دینے لگتے ہیں، یہ انتہائی مکروہ عمل ہے۔ اگر آپ کو اریٹیشن ہو ہی رہی تو زیادہ سے زیادہ اپنے ناک کو پریس کر لیں، یہ نہیں کہ آپ اس کو بہت رگڑنا ملنا محفل میں شروع کر دیں، اس کے لیے پھر یہ ہے کہ آپ منہ موڑ کے پھر یہ سب عمل کریں۔ اور اگر آپ کو ناک صاف ہی کرنا ہے، بعض لوگوں کی تو عادت ہوتی ہے ہر دوسرے جملے میں ناک کے اوپر انگلی رکھ رہے ہوتے، یعنی دیکھنا ناقابل برداشت ہو جاتا، ہر 2 باتیں کریں گے اور ناک پکڑیں گے اپنا، جس طرح عادت ہو جاتی ہے نا لوگوں کو ایک جملہ بار بار بولنے کی، اسی طرح بعض اوقات کیا عادت ہو جاتی ہے، بلا ضرورت ناک صاف کرتے رہنا۔ اسی طرح منہ میں تھوک رکھ کے باتیں کرنا، اور یا پان کھا رہے ہیں یا کچھ اور اس کی پیک اڑانا، یہ بھی انتہائی مکروہ فعل ہے۔
ملتے ہی تانوں تشنیع کی بچھاڑ کر دینا. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو کسی کے گھر جانے کا اتفاق ہوتا ہے اور دیر بعد آپ کو جانے کا اتفاق, کوئی وجہ ہوتی ہے کہ آپ جلدی نہیں جا سکتے, تو دروازے پر ہی کھڑے ہو کے اچھا فرصت مل گئی پھر آنے کی آج آپ کو. ایسے ایسے تانے والے لفظ بولنا کہ جس سے آنے والا ساری خوشی اس کی وہیں ختم ہو کے رہ جائے. کسی سے ملاقات کرتے وقت اس کو گور گور کے دیکھنا اور یہ دیکھنا کیا پہنا ہوا ہے, کہاں کیا کمی بیشی ہے, اس طرح کی چیزوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. بعض خواتین چھوٹے بچوں کو پیار کرتے وقت اتنی زور کی کس کرتے ہیں کہ وہ سارا منہ گیلا کر دیتے ہیں اور ایسے تھوکے سی لگ جاتی ہیں. اس عمل سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. یعنی کس کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی کے گال کے اوپر لپسٹک لگا دیں یا چپکا دیں کچھ نہیں, یعنی وہ تو صرف ایک سمبل, ایک ایکشن ہے. آپ صرف اپنے ہونٹوں کو تھوڑا سا اکٹھا کر کے آپ کسی کے قریب ہو کے اگر اس سے محبت کا اظہار کر دیتے ہیں تو کافی ہے. 2 دن پہلے مجھے ایک چھوٹی سی بہت پیاری بچی کو دیکھنے کا اتفاق ہوا تو میں دیکھا اس کے چہرے پہ کئی جگہ ریڈ سپاٹس تھے. میں نے کہا اس کو کیا ہوا؟ کہتے سچ بتائیں کوئی چھوڑتا نہیں اس کو, سارے اس کو اٹھا کے منہ سے پیار کرتے ہیں اور اس وجہ سے بچی کا حال ہی ہو گیا. بعض اوقات ہم بچوں کے منہ پہ انگلیاں پھیر کے پھیرتے ہیں. اب آپ دیکھیں ہمارے منہ پہ انگلیاں پھیرنا شروع کر دے, کس قدر گھبراہٹ ہو. یعنی محض اپنی خوشی کی خاطر, محض اپنے جذبات کی تسکین کی خاطر, محض اپنا دل ٹھنڈا کرنے کے لیے دوسرے کو مصیبت میں گرفتار کر دیتے, اس پہ تباہ آزمائی شروع کر دیتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں دوسروں کو اذیت دیتی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں یہ چیزیں شامل نہیں. یہ سب اخلاق کا حصہ ہے. یہ سب کچھ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا, ان سب حرکتوں سے اخلاق بنتا ہے. خلق کی جمع ہے نا اخلاق, عادات. یہ سب چیزیں عادات میں ہوتی ہیں اور جب ہماری یہ غلط عادات پختہ ہو جاتی ہیں تو پھر ہم باز نہیں آتے, ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہم کیا کر رہے ہیں. اس سے پھر بعض اوقات لوگوں کے درمیان تعلقات بھی خراب ہو جاتے ہیں. لوگ آپ کو دیکھ کے گھبرا اٹھتے ہیں, اچھا وہ پھر فلاں شخص آ گیا, اب اس سے مسافہ کرنا پڑے گا تو معلوم نہیں کیا ہوگا, یا ٹیلی فون آ گیا تو اس میں گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے, کبھی 2-4 تانوں کے بغیر فون بند نہیں ہوگا. یعنی ہم غیر شعوری طور پر اپنے آپ کو ہر چیز میں حق بجانب سمجھتے ہوئے دوسروں پر تنقید کرنا, شکوے کرنا, دوسروں کو ذلیل کرنا, یہ اپنا فرض سمجھتے ہیں. اور بعض اوقات ہم اس خوش فہمی میں کرتے ہیں کہ ہمیں آپ سے بڑی محبت ہے اور ہم یہ سب محبت کے اظہار کے طور پہ کر رہے ہیں. اس وقت اور زیادہ تکلیف دہ ہو جاتا ہے جب کوئی شخص اس کو اظہار محبت کی علامت سمجھ لے, ان ساری بد اخلاقیوں کو. بعض اوقات ہم مچل اٹھتے ہیں کسی اچھے خیال سے, ہمارے دل میں کوئی اچھا خیال آتا ہے, گدگدی ہونے لگتی ہے. اب ہمارا کیا دل چاہتا ہے دوسرا اپنا سارا کام چھوڑ دے اور بالکل بچوں کی طرح بہیو کرتے ہیں, جیسے بچے ماں کے ساتھ کرتے ہیں نا, وہ تو بچے ہیں, ان کا تو حق ہے. اگرچہ بچوں کو بھی تھوڑی ضبط نفس یا سیلف کنٹرول کی تربیت دینی چاہیے کہ یہ نہیں کہ جس وقت دل میں جو بات آئے بس آپ بولنا شروع کر دیں, اس کے لیے آپ مچلنا شروع کر دیں. بعض لوگ ہر بات پہ بچوں کی طرح مچلنے لگتے ہیں. کوئی خیال آ گیا فوراً فون کر دیا دوسرے کو, چاہے کوئی سو رہا ہو اس کو جگا دیا, کوئی کھا رہا ہو اس کو کہا کھانا چھوڑ کے بات سنو کیونکہ ہمارا اب یہ جو بہت خوبصورت آئیڈیا یہ کہیں ہم سے چلا نہ جائے. یعنی صبر نہیں کرتے ہم ایسے مواقع پر. تو ایسے میں بعضوں کا جیسے ہاسٹل میں بچیاں رہتی ہیں تو اب اس میں اپنے دل میں کوئی بات آ گئی دوسرے کے, پہلے تم پڑھنا چھوڑو میری بات سنو پھر اس کے بعد اگلی بات پڑھنا, پہلے مجھے اٹینڈ کرو. یہ بہت بچگانہ حرکات ہیں. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آ ہی رہا ہے تو آپ اپنی ایک نوٹ بک بنائیں, فوراً بات اس میں لکھ لیں. میں ہمیشہ اپنے ساتھ ایک چھوٹی سی رکھتی ہوں کاپی یا کچھ, یا بازو کا ٹیپ ریکارڈر, اگر ایسا سفر بہت طویل ہو کہ جہاں لکھنا مشکل ہو, کہ جس میں فوراً بٹن دبایا اور جو کہنا ہے وہ بول کے اس میں بھر دیا. یعنی کوئی اچھا آئیڈیا آیا, کوئی آپ نے کسی کو کوئی میسج دینا ہے, کچھ بھی ایسی چیز, اور پھر جب آپ اپنی منزل پہ پہنچے تو وہاں پر آپ اس کو ریوائنڈ کر کے اپنے پوائنٹس بنا لیں. یا یہ ہے کہ چھوٹی سی ایک نوٹ بک بیگ کے ایسے خانے میں جو ایک اشارے سے نکل آئے باہر, اور بہتر تو یہ کہ اس کے اندر بھی پین ہو, اگر وہ رکھنے کی جگہ نہ تو پین ساتھ ہی ہو, تاکہ ذرا پین دینا ذرا پین دینا. دوسروں کے بیگ کھلوا دیے, اپنی تکلیف نہ کی, یا اپنی چیز ڈھنگ کی جگہ پہ نہ رکھی. چیز جگہ پر بھی نہیں رکھتے ہم بعض اوقات, تو ہمیشہ دوسروں کو پریشان کرتے ہیں, اس کا کام چھڑا کے اپنا کرنا چاہتے ہیں. تو اگر ایک چھوٹی سی نوٹ بک آپ ایسی رکھیں کہ جس پر آپ جو خیال آپ کے دل میں آ رہا ہے آپ لکھتے چلے جائیں, اور جب آپ پلاننگ کرنے کے لیے بیٹھے تو اپنی اس نوٹ بک کو نکال کے ضروری نوٹس جہاں جہاں کرنے ہیں, کسی کو فون کرنا ہے یا کچھ بھی کرنا ہے, پھر اس وقت آپ بیٹھ کے کریں. تو زندگی گزارنے کا ایک سلیقہ سیکھے, ورنہ محض آیات قرآنی کا حفظ ہو جانا, یا یہ کہ بہت سی تفسیر کا رٹ لینا, یا بہت علامہ بن جانا اور بد اخلاقی کا ثبوت دینا, اس کا کوئی فائدہ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا کہ کبھی آپ سے ناگوار بو نہیں آتی تھی, بلکہ اس کے برعکس
خوشبو آتی تھی، کہیں سے آپ گزرتے تو پتا چلتا تھا کہ آپ گزرے ہیں. خوشبو کبھی واپس نہیں کی تھی، خوشبو کا باقاعدہ استعمال کرتے تھے، اپنی ہائیجین کا خیال رکھتے تھے، اپنے جسم کے اندرونی بالوں کی صفائی کا خیال رکھتے تھے کہ جس سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو. اس سے بھی دوسروں کو بے حد اذیت ہوتی ہے، اور خصوصاً ازدواجی تعلقات میں بھی یہ چیز بڑی خرابی کا سبب بنتی ہے جب خصوصاً خواتین اپنی جو جسمانی نظافت ہے اس کا خیال نہیں رکھتی. بعض اوقات انسان کسی ایسی پبلک گیدرنگ میں بیٹھا ہوتا ہے تو لوگ سیاسی گفتگو کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم بھی اپنا تبصرہ کریں اور اپنا اوپینین ضرور دیں یا مشورہ ضرور دیں ان کو یا اظہار خیال کریں. وہ اصل میں چاہتے تو اپنی سیٹسفیکشن ہے کہ جو کچھ ان کے اندر ابل رہا ہے اس میں دوسرے بھی متفق ہیں کہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیر ضروری گفتگو نہیں کرتے تھے، اس میں تھوڑا سا خود کو کنٹرول رکھنا چاہیے کہ میرا اس بارے میں علم نہیں. ہر چیز پر تبصرہ کرنا کوئی ہم پر فرض نہیں ہے. دین وہ نہیں جو آپ کے سینے میں ہے، دین وہ نہیں جو کتاب میں ہے، دین وہ ہے جو آپ کے معاملات میں ہے. حدیث پاک ہے الدین والمعاملہ، دین معاملہ کرنے کا نام ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ لین دین کرتے ہیں، کوئی تعلق قائم کرتے ہیں تو اس میں آپ کیا کر رہے ہیں. بعض اوقات کسی ایک موضوع پہ بات ہو رہی ہوتی ہے، ہم کچھ اور سوچ رہے ہوتے ہیں اور ہم پھر بالکل ایک بے ربط بات شروع کر دیتے ہیں. گفتگو میں سلامتی اور شیرینی کلام کو لازم پکڑیں، مذاق کثرت سے نہ کریں. یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے. ہم بعض اوقات یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ ہر دوسری بات مزاح کے انداز میں ہی ہو. اچھا، پھر وہ ایکسٹریم رویے ہوتے ہیں، یا بے پناہ مزاح یا بے پناہ سنجیدگی. ایک دم 100 وولٹ روشن ہو گیا اور ایک دم لائٹ آف ہو گئی. یہ افراط و تفریط جو رویوں میں ہوتی ہے یہ دوسروں کے لیے بہت اذیت کا سبب ہوتی ہے. نہیں پتا ابھی آپ اتنے خوش کیوں تھے، نہیں پتا اب آپ اتنے سنجیدہ کیوں ہو گئے. یعنی دوسروں کو آپ حیرت میں ہی ڈالے رکھتے ہیں. انسانوں اور حیوانوں پر ترس کھاؤ، اللہ تعالیٰ تم پر ابر رحمت برسائے گا. کنجوسی کے قریب نہ جائیں، یہ اللہ تعالیٰ اور لوگوں کے نزدیک بہت مکروہ چیز ہے. یعنی بد اخلاقی میں کنجوسی بھی آتی ہے. جلدی سو جائیے تاکہ عبادت، جد و جہد اور عمل پہم کے لیے بیدار ہو جاؤ. مردوں کے لیے ہے یہ، مسجد میں نماز با جماعت سے پیچھے مت رہیے. غصہ اور اس کے نتائج سے بچو، جب غصہ غالب ہو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو. خاموشی اختیار کرو، زیادہ گفتگو نہ کرو کیونکہ یہ محفوظ ہو رہی ہے، یعنی ریکارڈ ہو رہا ہے سب کچھ. فہم اور تدبر سے قرآن پاک کی قرات کریں، اس کو اپنے غیر سے بھی سنیں اور اس پر عمل کریں. یعنی ہمیشہ خود ہی قرآن نہ سنائیں، دوسروں سے بھی سنیں. خوشبو واپس نہ کیجیے، اسے ہمیشہ استعمال کیجیے، خصوصاً نماز کے وقت. مسواک استعمال میں رکھیے، بہت مفید ہے خصوصاً نماز کے وقت. شجاع اور بہادر بن کے رہیے، حق کہیے چاہے اپنے خلاف ہو. یعنی بہادری کے ساتھ مشکلات کا مقابلہ کریں، یہ بھی ایک بڑا ضروری عمل ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ چھوٹی سی مشکل زندگی میں آ پڑے تو ایک دم حوصلہ ہار کے بیٹھ جاتے ہیں، بالکل مایوس ہو جاتے ہیں. اس کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ پھر اس مشکل کے حل کے لیے ہم میں ہمت نہیں رہتی، پھر ہم اس قابل نہیں رہتے کہ اس مشکل کو حل کر سکیں. ہمارا دماغ معوف ہو جاتا ہے اور ہم اپنے آپ کو ہی پریشان کرتے ہیں مزید. ہر انسان کی نصیحت آمیز بات قبول کریں، اسے رد کرنے سے اجتناب کریں. اچھا، ایک بات ہے کہ نصیحت عموماً انسانوں کو بڑی بری لگتی ہے، اسے اپنے خلاف ایک اٹیک سمجھتے ہیں. یعنی اگر ہمیں کوئی نصیحت کرے تو ہم کیا سمجھتے ہیں عام طور پر؟ یہ ہمارے بارے میں غلط خیال رکھتا ہے یا ہماری غلطی کو پن پوائنٹ کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی چیز. تو کسی کے بھی اچھے مشورے یا اچھی نصیحت کو اپنے خلاف نہ سمجھیں. ٹھیک ہے، اگر ممکن ہو تو فوراً عمل کر لیں، ورنہ اس کو محفوظ رکھیں، کسی نہ کسی موقع پہ آپ کو وہ کام آئے گی. بیوی بچوں ملازموں کے درمیان عدل و انصاف برقرار رکھیں. لوگوں کی ایذا رسانیوں پر صبر کریں، چشم پوشی سے کام لیں. یعنی اگر کسی کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے تو بہت حال دعائی نہ مچا دیں، اس سے تعلقات بہت پر خراب ہونے لگتے ہیں. یعنی اوور ریئیکٹ نہ کریں. مثلا کسی کی طرف سے تکلیف پہنچنے پر اوور ریئیکٹ کرنے کی مثال، مثلا کسی نے آپ کو پش کر دیا، وہ بیچارہ خود پیچھے سے دھکا کھا رہا تھا. کیا کریں گے آپ اگر کسی کا دھکا پڑ گیا، آپ کے پاؤں پہ کسی کا پاؤں آ گیا، بے دھیانی میں کسی کی کونی چبھ گئی، آپ کو کسی کا ہاتھ لگ گیا، کسی کا دوپٹہ آپ کی آنکھ میں چبھ گیا، کوئی آپ کی کنگھی کر رہا تھا، کھچ گئے بال آپ کے. یہ چھوٹی چھوٹی اذیت رسانیاں ہوتی ہیں نا جو ہمیں دوسروں کی طرف سے پہنچتی ہیں. ان پر کیا کرنا چاہیے؟ کوئی بات نہیں، اور واقعی کوئی بات نہ ہو. یہ نہیں کہ دل میں رکھ لے، اوپر سے کہہ دیا کوئی بات نہیں اور دل میں اس کی گرہ لگا کے رکھ لی. اللہ یہ کہ کسی کو واقعی ادب سکھانا مقصود ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر مختلف طریقے اختیار کیے ہیں. مثلا جو لوگ جنگ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے، ابھی آپ انشاءاللہ پڑھیں گے،
تو ان کے ساتھ آپ نے کیا معاملہ کیا تھا؟ 50 دن تک ان سے بائیکاٹ رکھا تھا. یعنی آپ نے سخت معاملہ بھی کیا ہے اور نرم بھی کیا ہے. تو یہ حکمت سے متعلق ہے کہ کہاں کسی سے درگزر کرنا ہے اور کہاں کسی کو سزا دینی ہے. اور پھر یہ کہ اپنے برابر والوں کو سزا دینے کی کوشش نہ کریں. یہ صرف والدین یا استاد کا حق ہوتا ہے یا کسی رہنما اور مربی کا حق ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کو ڈسپلن سکھائے. ہر شخص کو ڈسپلن سکھانا مت شروع کر دیں، اور خصوصاً اپنی سے بڑی عمر کے لوگوں کو. جو اپنے لیے پسند کریں وہی دوسروں کے لیے کریں. آتے جاتے ملاقات کے وقت اور بازاروں میں السلام علیکم کثرت سے ہو. سلام کے لیے ان الفاظ کی پابندی کرنی چاہیے جو سنت میں ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، صباح الخیر، مساء الخیر. یہ مساح کا ہا نہیں ہے، حمزہ ہونا چاہیے، مساء ہوتا ہے. اہلاً و مرحباً ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہاں یہ الفاظ السلام علیکم کے بعد کہہ سکتے ہیں. اپنا وجود اور لباس صاف ستھرا رکھیں. زردی یا سرخی کے ذریعے اپنے سفید بالوں کو تبدیل کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے سیاہی سے بچیں. پیچھے گزر چکا ہے سیاہی کا باب، ٹھیک ہے. یعنی مہندی لگا سکتے ہیں، ریڈش شیڈ میں کلر کر سکتے ہیں، لیکن بالکل بلیک کلر کا خضاب نہ لگائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زینت گلو بنا لیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں داخل ہو جائیں کہ تمہارے بعد صبر آزمائی کا دور آنے والا ہے. جو اس میں تمہارے والے طریقوں کو اپنائے گا اسے تم جیسے 50 آدمیوں کا اجر ملے گا. یعنی اس دور میں سنتوں پر عمل ایک گناہ نہیں، 50 لوگوں کے عمل کے برابر اجر ہے، کیونکہ مشکل دور ہے نا. کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے فرمایا نہیں، تم میں سے 50 آدمیوں کا سا اجر. یعنی ان کے اپنے 50 کا اجر یا صحابہ جیسے 50 کا اجر؟ فرمایا صحابہ جیسے 50 کا اجر. یعنی سنتوں پر عمل کرنا اگرچہ مشکل ہے لیکن بہت زیادہ باعث اجر ہے. اصل میں یہ چیپٹر اس لیے بھی میں نے پڑھا ہے کہ بعض اوقات ہم یہ تو کہتے رہتے ہیں اخلاق اچھا ہونا چاہیے، لیکن یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس میں کرنا کیا چاہیے، ہے نا. میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ ان باتوں کو سادہ انداز میں آسان زبان کے ساتھ لکھ کر یاد دہانی کے لیے آپ کو فراہم کروں. اللہ کرے کہ میں یہ کام کر سکوں. صرف آپ کو زبانی لیکچرز دے کے ہوا میں بات اڑا دینا کافی نہیں، بلکہ کچھ چیزیں یاد دہانی یا یادداشت کے لیے، ریمائنڈر کے لیے آپ کے پاس تحریری شکل میں بھی ہونی چاہیے تاکہ بعد کی زندگی میں بھی کام آتی رہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں تو آپ کر سکتے ہیں. جی آپ فرمائیے. میں نے بہت اچھا کمپیریزن کیا کہ اس کتاب کو پڑھ کر ان کو یہ محسوس ہوا کہ ایک عام شخص کی محبت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں فرق کیا ہے. ایک عام شخص کی محبت میں عموماً ہم غلط کام کر جاتے ہیں، ہے نا ایسا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہر کام جو ان کی پیروی میں ہوگا وہ صحیح ترین ہوگا. یہ انہوں نے اچھی مثال دی. یہ کہتی ہیں کہ اس کتاب کو پڑھ کر جو عملی مثالیں ہمارے سامنے آئی ہیں اس سے ہمیں عمل کرنا آسان ہوگا، کیونکہ یہ ایک مثال دے رہی ہیں کہ ان کی ایک انچارج تھی جو ان کو بہت کہتی تھی کہ لوگوں کی باتوں پر یا تکلیف دہ چیزوں پر صبر کرنا چاہیے، لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیسے. تو ایک دن وہ انچارج کھڑی تھی تو اسٹوڈنٹس گزر رہے تھے، تو ایک لڑکی نے گزرتے ہوئے دھکا دیا، وہ تو انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور پھر اپنا کام شروع کر دیا. اس کو کچھ نہیں کہا. اتنے میں ایک اور لڑکی گزری، اس نے بھی. تو پھر مجھے دیکھ کر سمجھ آئی کہ اچھا ایسے کرتے ہیں جب کوئی تکلیف پہنچاتا ہے. تو یہ ایک حقیقت ہے کہ جب کسی کو کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو بات زیادہ سمجھ آتی ہے بنسبت اس کے کہ انسان صرف چند احکام سن لے کہ یہ کرو یہ نہ کرو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ کر یہی فائدہ ہوتا ہے کہ انسان آپ کو جو کرتے ہوئے دیکھتا ہے یا اس کے ڈسکرپشن پڑھتا ہے تو اس سے پھر عمل آسان ہو جاتا ہے. انہوں نے اپنے لیے ایک ڈسپلن قائم کر رکھا ہے کہ اگر کوئی سنت پر عمل نہ ہو سکے تو یہ اس کام کو پھر دوبارہ کرتی ہیں. مثلاً یہ کہتی ہیں کہ مجھے سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے اللہ اکبر کہنے کی عادت نہ تھی، اگر مجھے آخری سیڑھی پہ یاد آتا تو میں پھر پلٹ کے نیچے آتی اور پھر دوبارہ چڑھ کے اللہ اکبر پڑھتی. اچھا، اپنے آپ کو سکھانے کے لیے ایسی ایکسرسائزز آپ کر سکتے ہیں. جیسے ایک شخص آپ کے پاس آیا ملاقات کے لیے اور اس نے سلام نہیں کیا تو آپ نے کیا کیا؟ اس کو دوبارہ واپس بھیجا اور کہا السلام علیکم کہہ کے اندر آؤ. تو سکھانے کے لیے خود کو یا دوسروں کو ایسا کیا جا سکتا ہے، لیکن مہمانوں کے ساتھ ایسا نہ کرنے لگیے. کیا غلام رسول، غلام محمد، نور محمد، ولی محمد نام رکھے جا سکتے ہیں محبت کے اظہار کے لیے؟ جی ہاں رکھے جا سکتے ہیں، لیکن عبد الرسول نہیں رکھ سکتے. باقی ٹھیک ہے. اللہ دیتا ٹھیک ہے، پیرا دیتا ٹھیک نہیں ہے. محبت سب سکھا دے گی، ابھی نہ آشنا ہو تم، ہو اپنے آپ ہی میں گم. پڑھو گے جب محبت میں نکل جائیں گے سارے غم، محبت غم مٹا دے گی، محبت سب سکھا دے گی. جی ہاں، یہ کسی نے اس سے پہلے سوال لکھا ہوا تھا
کہ میں نے 20 پارے پڑھ لی، ابھی تک میں سمجھتی ہوں میرے عمل میں تبدیلی نہیں آئی، تو اس کے لیے میں کیا کروں، پریشان ہوتی ہوں. تو اس کا جواب اس شعر میں ہے جو ابھی آپ نے سنا ہے کہ جب صحیح محبت آئے گی تو سارے غم نکل جائیں گے. چھینکنے کے بعد ایک دعا بتائی جاتی ہے، الحمدللہ علی کل حال آمنت بربکم فاسمعون. اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ قبر میں جب 2 فرشتے حساب لینے آئیں گے اور ایسی شکل میں آئیں گے کہ انسان خوف کے مارے چھینکے گا. میرا نہیں خیال کہ خوف سے چھینک آتی ہے، اور جس کو یہ عادت ہوگی دعا پڑھنے کی وہ وہاں بھی یہی دعا پڑھے گا اور فرشتے چلے جائیں گے. یہ من گھڑت بات لگتی ہے، اس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں. ہچکی کو کیسے روکا جائے؟ کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے یا غلط؟ روک سکتے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ کس طرح روکا جا سکتا ہے، لیکن اگر کسی اور کو کوئی ٹپ آتی ہو تو بتا سکتا ہے تاکہ سب کے لیے صدقہ جاریہ ہو. اس کے لیے پانی پینے سے یہ کہتے ہیں تھوڑی دیر سانس روک لیں، اور کشمش کھانے سے ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. اور تھوڑی دیر سانس روکیے، تھوڑا سا نمک لے لیجئے، کہتی ہیں یا حیو یا قیوم کئی دفعہ پڑھیں تو ٹھیک ہو جاتی ہے. درود پڑھ لیجئے، 10 رحمتیں آئیں گی انشاءاللہ. ہمارے خاندان میں ایک شخص تھے جنہوں نے ایک دفعہ جمائی لی تو انہوں نے اتنا منہ کھول دیا کہ ان کے جبڑے اتر گئے. ہنستے نہیں ہیں ایسی بات پر، کسی کی تکلیف پر نہیں ہنستے. اللہ تعالی ہم کو معاف کرے، اس لیے کہ کسی کی تکلیف پر ہنسنا ناپسندیدہ ہے اور یہ اخلاق کے منافی ہے. تو بہرحال ان کو ڈاکٹر کے پاس لانا پڑا، اور انہوں نے پھر کیونکہ یہاں سے جوڑ ہل گیا ہوگا یا کچھ ڈسمینٹل ہو گیا ہوگا. کیا ربیع الاول کے دن حضور کے نام قرآن پڑھوایا جا سکتا ہے؟ کسی کے نام قرآن پڑھوانے کی تو کوئی سنت موجود نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو آپ کو ہر روز کرنا ہوتا ہے، ہر نماز میں. نماز کے علاوہ درود شریف دن میں جتنی دفعہ پڑھیے. یہ صرف ربیع الاول کے لیے خاص نہیں ہے، سارے سال کے لیے ہے. استاذہ جب آپ نے پہلا لیکچر پبلک کے سامنے دیا تو کیا فیلنگ تھی؟ پلیز بتا دیں تاکہ ہماری رہنمائی ہو جائے. مجھے یاد ہے کہ میں نے چھوٹی سی گیدرنگ میں میرے والد نے ایک چھوٹا سا لکھ کر دیا تھا، لوگوں کے درمیان صلح کرا دو، فَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ. تو میرے خیال ہے میں کلاس 4 میں تھی، اور اس پہ انہوں نے مجھے پیج پر لکھ دیا تھا اور میں نے جا کر پڑھ دیا تھا. اب مجھے یاد نہیں کیا فیلنگ تھی، غلط بیانی کیسے کروں. ایک اور اس کے بعد کلاس 9 کا مجھے یاد ہے. کلاس 9 میں 14 اگست تھا، اور اس دن ہمارے گھر میں کچھ اور طالبات بھی جمع تھی. تو میرے والد نے مجھ سے کہا کہ تم ان کو پاکستان کی آزادی کے بارے میں کچھ بتاؤ. اس دن کا مجھے کچھ یاد پڑتا ہے کہ میں ایک جملہ بولتی تھی اور دوسرا میرے دماغ سے اڑ جاتا تھا، اور تیسرا، اور کبھی رکتی تھی اور کبھی چلتی تھی اور کبھی بے ربط باتیں کرتی تھی. لیکن یہ ہے کہ پھر تھوڑی جھجک کھل گئی. تو پہلے شروع میں ہر کام، جیسے دیکھیں نا ایک بچہ چلنا شروع کرتا ہے، ایک چوزا بھی نکلنے کے بعد کیسے کھڑا ہوتا ہے، گر گر کے، اسی طرح بچہ کھڑا ہوتا ہے تو کتنی چوٹیں کھا کے چلنے لگتا ہے. لیکن چلنا تو ضرورت ہے، چلتے جائیے، کسی دن ٹھیک بھی ہو جائیں گے. پہلا درس وہی تھا. اور ایک اور میں نے ماسٹرز میں جو میں یعنی ایم اے کر رہی تھی، اور اس وقت میں اپنی کلاس فیلوز کو جو پڑھاتی تھی اس کی ریکارڈنگ موجود ہے، اگر آپ کسی وقت چاہیں تو سن بھی سکتے ہیں. وہ ریکارڈنگ ہے، پڑھاتے پڑھاتے ایسے میں نے کچھ تھوڑا ریکارڈ کر لیا تھا، تو وہ آپ سن لیجئے. اس سے پہلے میں ہمیشہ الگ الگ پڑھاتی تھی لوگوں کو، ایک ایک دو دو کو. فرسٹ ٹائم ایم اے میں جا کر میں نے زیادہ لوگوں کو باقاعدہ ایک کلاس کی شکل میں پڑھانا شروع کیا تھا. تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. کیا دعا کرتے وقت پہلے اپنے لیے دعا کرنا ضروری ہے؟ سنت یہی ہے کہ پہلے اپنے لیے اور پھر دوسروں کے لیے. میڈم پہلے ہمارے تعلقات لوگوں سے تھے اور ہم ان کے اخلاقی یعنی مینرز کا خیال نہیں رکھتے تھے. اب ہم کیا کریں؟ ہم ان کو چینج نہیں کر سکتے. آپ خود کیسے چینج ہو رہے ہیں؟ لوگوں سے زیادہ توقعات بھی نہ رکھا کریں کہ جو آپ کو پتا چل چکا ہے وہ ان کو غائبانہ طور پہ کہیں سے پتا چل جائے گا، اور جو آپ اتنی دیر میں سیکھ کے کر رہے ہیں وہ بغیر سیکھے ہی کر رہے ہیں. یہ توقع کسی سے نہ رکھیے. تھوڑا تھوڑا کر کے بتاتے جائیے، شیئر کریں غیر محسوس طریقے سے. آج کل کے دور میں اسکول، کالجز، یونیورسٹیز میں مردوں عورتوں کو مل کے کام کرنا پڑتا ہے. انہیں معاملات اور گفتگو میں کیا بیلنس رویہ ہونا چاہیے سنت کے مطابق، ہوش گوئی سے ہٹ کر، جبکہ اسلام میں مردوں اور عورتوں کی دوستی جائز نہیں. دوستی تو کسی صورت نہیں ہو سکتی، لیکن یہ ہے کہ آپ نہ تو بد اخلاقی برتیں اور نہ ہی اتنی کنسرن اور کیئر شو کریں کہ دوسرا شخص غلط فہمی کا شکار ہو جائے. بس نارمل معروف طریقے سے بات کریں. معروف طریقے میں کیا ہے کہ جس پر نہ دوسرا غلط فہمی میں مبتلا ہو، نہ اس میں بد اخلاقی ہو، اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی اس کو آگے بڑھنے کا موقع ہو. اور معروف وہ گفتگو ہوتی ہے کہ جو آپ کہیں بھی کر سکتے ہیں اور اس کے کرنے پر آپ کو کوئی ندامت یا پشیمانی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، جسے قرآن میں بتا دیا گیا نا، قلنا قولا معروفا. بہت زیادہ ہنسی مذاق اور بہت زیادہ پرسنل گفتگو اور لطیفے اور دوسرے کی توجہ لینے کے لیے حرکتیں غلط کرنا، یہ سب چیپ باتیں ہیں. اجازت چاہتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت،
نستغفرك ونتوب إليك. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.